مصروں کے ساتھ کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. حسین اگر چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. اور بدن 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 حسین کا ہے، بدن حسین کا ہے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے. سبحان اللہ. الحمدللہ نوٹوں کی گرمیوں سے کہیں دھاگا سمٹ نہ جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری صدری پھٹ نہ جائے. الحمدللہ کہ بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں، ملک میں سالوں سال کھاتا ہوں، الحمدللہ. آج کی تاریخ 7 کانفرنس میں ہر طرح طرح کے پھول کھلے ہیں. گلاب بھی ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، لیلی ہے، لوٹس ہے، گیندا ہے، چوہی ہے، موگرا ہے، راترلی ہے، سورج مکھی ہے، کمودنی ہے، شاد ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ بولے یا نہ بولے، مدنی نہ بولنے کی وجہ ہے کہ کوئی ملائم بن جا رہا ہے، کوئی ربڑی کھلا رہا ہے، کوئی منموہنی باتیں کر رہا ہے. ملک عرب عراق نہ ایران کی طرف، سب کی نظر ہے صرف مسلمان کی طرف. حویلی میں کوئی سایہ پرانا رقص کرتا ہے، سنا ہے رات میں اس میں خزانہ رقص کرتا ہے. اور مشیت آگ بھڑکاتی ہے پہلے پیر کے دل میں، کڑھائی گرم ہوتی ہے تو دانا رقص کرتا ہے. ہم نے اس دیش میں قربانیاں پیش کیے. ہم نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. ہمیں دہشت گرد کہا گیا، ہمیں آتنکوادی کہا گیا، القاعدہ کا لیبل لگ گیا. میں نے پھر سے نظم پڑھنا شروع کر دیا کہ سب لوگ ہیں پرائے، کوئی نہیں ہے اپنا. ماحول تیرا دیکھ کے جنتا کا یہ ہے کہنا، اے ہند تیری قسمت میں نہیں رہے سسکنا کہ پورا کبھی نہ ہوگا. اقبال تیرا سپنا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. ہر روز دھکا مکی، ہر روز ماری مارو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. چمچوں سے اپنے آپ کو ہر وقت گھیرے رکھنا، کرسی کی خاطر سب کی چمڑی ادھیرے رکھنا، ہر ایک برادری کو اپنے سے زیر رکھنا. جب آ جائے الیکشن تو لبے یہ شعر رکھنا کہ مذہب آپس میں بین رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ارے خواجہ پیا کے صدقے، احمد رضا کے صدقے، خانقاہ فریدیہ کے صدقے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. میں پر خطیب ہندوستان حضرت مولانا شمشی علی عرفانی بھاگلپور سے گزارش ہے تشریف لائیں. بہت خوبصورت ماحول آپ کے نام. مجھے ٹھیک ہے. بہت خوبصورت ماحول. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین مطمئنین انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. خانقاہ فریدیہ محمودیہ میں یوں تو میرا کئی مرتبہ آنا جانا رہا ہے، لیکن عرس کے حسین و پربہار موقع پر یہ میری پہلی حاضری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرا پہلا خطاب ہو. خانوادہ محمودی کے تمام شہزادگان کی دعائیں لیتے ہوئے چند لمحہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں. گزارش ہے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ چند لمحہ 20 منٹ مجھ سے کچھ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں. دستور اہل سنت کے مطابق حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ اجمعین. بلا تمہید آیت کریمہ کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرمائے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات بولو. اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور جب بولو سچ بات بولو. دو حکم اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو تمام مومنوں کو دو حکم دیا. اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو. دوسرا حکم جب بولو سچ بات بولو، جھوٹ کبھی مت بولو. اس کا دو فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، سچ بات بولتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دو فائدہ خود بیان فرما دیا. یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے. ہر مومن کی تمنا، ہر مسلم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اعمال سدھر جائے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، چھوٹے بڑے عورت مرد عالم جاہل، ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میرا عمل سدھر جائے، میرے اعمال اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو اور میرے کہنے کے مطابق تم سچ بات بولتے ہو تو ہم اپنے فضل و کرم سے تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے. سبحان اللہ. اور ایک مجرم کی، ایک گنہگار کی، مجرم ہی نہیں بلکہ اچھے اچھے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، سچ بات بولتے ہو تو ہم تمہارے اعمال کو تو سدھار کریں گے ہی، ہم تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے. سبحان اللہ. جی دو کام
شروع کر دیں، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی سدھار دے گا اور ہمارے گناہ و خطا کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بالکل اختصار میں دونوں حکم کے اوپر کچھ باتیں آپ تمامی حضرات تک پہنچا دوں۔ پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ فائدہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا، جب کسی بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے نبی فرماتے ہیں جب کسی بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور خوف خدا کی بنیاد پر اس کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے پتجھڑ کے موسم میں ہوا چلنے سے درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، عین اسی طرح سے جس بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو جھاڑنا شروع فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ سے ڈرو گے، خداوند قدوس تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ دوسری جگہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح سے جانور کے دوہے ہوئے دودھ کو دوہنے والا اگر چاہے کہ اس کے تھن میں دوبارہ داخل کر دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبی نے فرمایا جس طریقے سے جانور کے دوہے ہوئے دودھ کو دوبارہ اس کے تھن میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے جس بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اس کو بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا فائدہ میں قرآن حکیم کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ایک فائدہ کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ درد میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس بلا سے نکال لیا کرتا ہے۔ اس کی روزی روٹی میں اتنی برکتیں ہو جایا کرتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچا بھی نہیں ہے۔ جی تو پہلا ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو جب بولو تو سچ بات بولو، سچ بات بولو، اس لیے کہ سچ بولنا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ سچ بولنا اللہ کی سنت ہے۔ رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون دوسرا سچا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سچا اللہ تعالی۔ رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ سچ بولنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کی سنت ہے۔ صحابہ، تبع تابعین اور اولیاء ذوی الاحترام بزرگان دین کی سنت ہے۔ اگر ایک انسان سچ بولتا ہے تو وہ اللہ کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، انبیاء و مرسلین کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے اور اولیاء ذوی الاحترام کے بھی نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بولو سچ بات بولو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، سچ بولنے والا سب کا پیارا
پیارا ہوتا ہے، وہ ہر دل عزیز ہوا کرتا ہے، محبوب النظر ہوا کرتا ہے۔ اپنے لوگ تو اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی اس کی باتوں کے اوپر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے سچ بولنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ رنگین زمانہ ہے، رنگین ماحول ہے۔ اس رنگین ماحول میں انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، نیتا ہو سکتا ہے، سیاستداں ہو سکتا ہے، مولوی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، حد تو یہ ہے کہ پیر صاحب ہو سکتا ہے، لیکن شمشیر عالم عرفانی دعوے کے ساتھ کہتا ہے جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اولیاء ذوی الاحترام کے عرس کے حسین و پربہار موقع پر ہم اور آپ آئے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ سب کے سب سچ بولنے والے تھے، یہ سب کے سب سچ بولنے والے تھے، اور سچ بولنے والے کے عرس پاک میں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ ہر حال میں سچ بولتے رہیں، ہماری آفت و بلا مصیبت و پریشانیاں خود بخود ٹلتی ہوئی نظر آئی۔ اور جناب عالی، سچ بولنے والا انسان، سچ بولنے والا انسان اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتا ہے، اسی لیے کہ خود خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا چہیتا ہے، تبھی تو وہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ جی، اور انسان جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بات رکھیے، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسرے کو مغالطے میں رکھنے کے لیے۔ شمشیر عالم کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا انسان دوسرے کو کم دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان دوسرے کو کم دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ سمجھانے کے لیے دور نہیں لے جاؤں گا، بس مشہور واقعہ ہے۔ ایک بکری کا چرواہا جنگل میں روزانہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اس کو کچھ دماغ میں کیڑا کاٹا اور شور مچانا شروع کر دیا، دوڑو دوڑو، بھیڑیا آ گیا، میری بکری خطرے میں، میں خطرے میں۔ اس کی آواز کو جن جن لوگوں نے سنا دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ جب میں غفیر ہے، اجتماع عظیم ہے، پورے معاشرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کہاں ہے بھیڑیا؟ ہنسنے لگا کھلکھلا کر کے، کہا بس میں تو آپ لوگوں سے یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ سب لوگ چلے آئے۔ 2-4-5 مہینے کے بعد سچ مچ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، جنگلی بھیڑیا آ گیا، آواز لگانا شروع کیا، دوڑو، میں خطرے میں، میری بکری خطرے میں۔ لوگ اس کی آواز کو سنتے رہے اور یہ محسوس کرتے رہے پہلے کی طرح سے دھوکہ دے رہا ہوگا۔ بھیڑیا آرام سے بکری بھی کھا گیا اور اس کو بھی زخمی کر کے چلا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس نے جھوٹ بول کر کے کس کو نقصان پہنچایا؟ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ رب فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو جب بولو تو سچ بولو۔ جی، سچ بولو۔ شمشیر عالم عرفانی دعوے کے ساتھ کہتا ہے جو انسان سچ بولا کرتا ہے اس کے جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو انسان سچ بولا کرتا ہے اگر اس کے اوپر بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی برکت سے اس کی بلا کو ٹال دیا کرتا ہے۔ جان پر بلا آ جائے، جان کی بلا ٹل جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کے مال کے اوپر مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی برکت سے آپ کے مال کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیا کرتا ہے۔ سمجھانے کے لیے دور نہیں لے جاؤں گا، اللہ کے ولی کے عرس کے موقع پر آئے ہیں،
اللہ کے ولی کے ایک واقعے سے میں آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سچ بولنے والا انسان جو ہوا کرتا ہے کیسے اس کے جان کی حفاظت ہوا کرتی ہے. ٹائم تو ہو گیا حضرت. شیخ خواجہ حسن بصری جی غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. خواجہ حسن بصری یا کہہ لیجئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ خواجہ حسن بصری کے زمانے میں ایک بادشاہ تھے جس کا نام تھا حجاج بن یوسف. بڑا جلاد بادشاہ تھا. تھوڑی تھوڑی غلطی پر اگر ناراض ہوتا تو سر قلم کر دیتا تھا. معمولی سی بات پر بادشاہ اگر ناراض ہو جاتا تو بڑے سے بڑوں کا سر قلم ہو جاتا. ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری کی کسی بات سے حجاج بن یوسف ناراض ہو گیا. مجمع عام میں بادشاہ نے قسم کھا لیا اگر مجھ کو خواجہ حسن بصری مل گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. فوج و سپاہ کو لیا, لاہور لشکر کو لیا, خواجہ حسن بصری کی تلاش میں نکل پڑا. خواجہ حسن بصری کو خبر ہوئی کہ بادشاہ نے قسم کھا لیا ہے کہ میں مل جاؤں گا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا. اس لیے خواجہ حسن بصری اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی خانقاہ کو چھوڑتے ہیں, اپنے محلے ٹولے معاشرے اور سماج کو تیاگتے ہیں اور اپنے خلیفہ حبیب اعظمی کی خانقاہ میں پہنچ گئے. حبیب اعظمی کی خانقاہ میں پہنچ گئے. جی ادھر حجاج بن یوسف کو خبر دینے والے جاسوس نے خبر دیا کہ خواجہ حسن بصری اپنی خانقاہ کو چھوڑ دیے ہیں, محلے سے نکل گئے ہیں اور اپنے خلیفہ حبیب اعظمی کی خانقاہ میں چلے گئے ہیں. فوج و سپاہ کو لیا, لاہور لشکر کو لیا, تعاقب کرتا ہوا, پیچھا کرتا ہوا حبیب اعظمی کے خانقاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. بادشاہ حبیب اعظمی کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے میں نے سنا ہے خواجہ حسن بصری آپ کے یہاں آئے ہیں, کیا سچ ہے؟ کیا سچ ہے؟ حبیب اعظمی جان رہے ہیں اگر پا لیں گے تو سر قلم کر دیں گے. اپنے پیر کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے لیکن جانتے ہوئے بھی جھوٹ کو سہارا نہیں بناتے ہیں. کہتے ہیں ہاں آئے ہوئے ہیں. کہاں میں ہے؟ کہا میرے خاص کمرے میں عبادت میں مصروف ہے. کس کمرے میں؟ کس کمرے میں مصروف ہیں؟ اس کمرے میں مصروف ہیں. چاروں طرف سے کمرے کا محاصرہ. حجاج بن یوسف کمرے میں داخل ہوا. اللہ کا کرم دیکھیے, اندر جا کر کے دیکھ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے. جی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آگ بگولا ہو گیا, آپے سے باہر ہو گیا. پلٹ کر کے حبیب اعظمی سے پوچھتے ہیں آپ نے کہا کمرے میں ہیں, میں نے تلاش کیا دکھائی نہیں دیے, سچ بتائیے کہاں میں ہیں؟ حبیب اعظمی نے کہا میں سچ کہتا ہوں میرے پیر و مرشد خواجہ حسن بصری میرے اسی کمرے میں ہیں. دوبارہ گیا, تلاش کیا, دکھائی نہیں پڑے. سچ بولنے کی برکت سے لگاتار بالتسلسل سچ بولنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا. دوبارہ تلاش کیا, نہیں ملے. کمرے سے نکلے تو چلتے ہی بنے, پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ کہاں ہے, دکھائی نہیں پڑ رہے. جب وہ چلے گئے تب خواجہ حسن بصری کمرے سے نکلے اور حبیب اعظمی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مجھے بچا لیا. حبیب اعظمی فرماتے ہیں اپنے خلیفہ سے, اپنے مرید سے, حبیب اعظمی سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مجھے بچا لیا. حبیب اعظمی نے کہا حضرت نہیں, میری وجہ سے نہیں بلکہ میرے سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بچایا ہی, مجھ کو بھی بچا لیا. اگر آپ دکھائی دے دیتے آپ کا تو سر قلم ہوتا ہی, اور میں اس لیے مارا جاتا کہ میں نے ایک مجرم کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا تھا. میرے سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے آپ کو بھی بچا لیا اور مجھے بھی بچا لیا. اس لیے شمشیر عالم عرفانی کہتا ہے سچ بولنے والا انسان اگر ہر حال میں سچ بولتا
رہے گا، اس کے جان کے اوپر مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے جان کی مصیبت کو ٹال دے گا، اور اگر مال کے اوپر مصیبت آ جائے مال کی بھی پریشانی کو، مال کی بھی بلا کو ٹال دیا کرے گا۔ دور نہیں، ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں غوث پاک خواجہ غریب نواز، غوث پاک شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی، جو پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، سب کے بڑے پیر ہیں جی، سب لوگ جانتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کے لیے جا رہے تھے تو غوث پاک کی ماں نے 40 سونے کا سکہ آپ کی صدری میں سل دیا اور جاتے جاتے کہا بیٹا وعدہ کرتے جاؤ کہ ہمیشہ سچ بولنا، وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ سچ بولو گے۔ وعدہ کر لیا، امی جان جا رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر حال میں سچ بولوں گا۔ چل دیے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے والے کو گھیر لیا، سب کا روپیہ پیسہ مال اسباب لوٹنا چھیننا شروع کر دیا۔ ڈاکو غوث پاک کے پاس آیا، کہا اے بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے سوچا چور کو دیکھ کر کے لوگ مال چھپاتے ہیں، یہ بچہ ہے 40 دینار کہاں سے آ گیا؟ اور اگر ہوتا تو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا، سچ کیوں بول رہا ہے؟ دل میں سوچا مذاق کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 دینار۔ اس نے بھی سوچا مذاق کر رہا ہے۔ تیسرا آ کر کے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 دینار۔ اس نے بھی سوچا کہ مذاق کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ سب قافلے والے کا مال چھین لیا۔ قافلے والے چلے گئے، جنگل میں بیٹھ کر کے سارے ڈاکو اپنے سردار کے سامنے لوٹا ہوا مال بانٹ رہے تھے۔ اسی بٹوارے کے درمیان ایک ڈاکو سردار سے کہتا ہے سردار معلوم ہے اس قافلے میں ایک بچہ تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ میں نے سمجھا مذاق کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے نے کہا سردار میں نے بھی اس بچے سے پوچھا، اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ 40 دینار۔ میں نے بھی سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ کئی ڈاکوؤں نے کہا میں نے مذاق سمجھا، چھوڑ دیا۔ سردار نے کہا چھوڑو مت، قافلے کا پھر سے تعاقب کرو، پھر سے پیچھا کرو۔ پکڑ کر کے غوث پاک لائے گئے۔ سردار نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ صدری کھول کر کے دے دیا، اس میں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، دکھائی نہیں دیا۔ کہا کہاں میں ہے؟ کہا اس جگہ چاک کیجئے، آپ کو دکھائی دے دے گا۔ صدری کو چیرا تو 40 دینار سچ مچ میں دکھائی دے دیا، دکھائی دے دیا۔ سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تعجب بھرے انداز میں پوچھا بچہ یہ مال وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھنے کے قابل نہیں تھا؟ تم جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بچا سکتے تھے، لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب جب پوچھنے والے نے پوچھا تم نے سچ بیان دیا، آخر بتاؤ تم نے اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا اور بار بار تم سچ کا سہارا کیوں لیتے رہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا بات دراصل یہ ہے جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہر حال میں سچ بولنا، میں نے اس کو وعدہ دے دیا، بس میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سچ بول رہا ہوں، مال کو بچانے کے لیے جھوٹ کو سہارا نہیں بنا رہا ہوں، ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ غوث پاک کی اس بصیرت افروز گفتگو کو سن کر کے سردار اور سردار کے تمام چیلے چپاٹے کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گیا جب یہ بچہ ہو کر کے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے، ہم تو فارغ البال ہیں، ہوش و حواس والے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بار بار ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس سردار کی دل کی دنیا بدل گئی، توبہ کیا، آپ کے بھی مال کو واپس کر دیا اور قافلے والے کے تمام لوگوں کے لوٹے ہوئے مال کو بھی واپس کر دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں غوث پاک کا مال واپس ہو رہا ہے سچ بولنے کی برکت سے، لیکن دوسرے لوگوں کا مال کیوں واپس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ وہ لوگ رہنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بولو سچ بولو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں ڈرتے رہو۔ اگر ہم اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یقیناً یاد رکھیے آپ کی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں کامیاب و کامرا ہے۔ سچ بولنا ایک ایسی کڑوی دوا ہے جو بھی پیتا ہے صحت یاب ہو جایا کرتا ہے۔ مولا تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی زندگی میں اسے پاک یقین و پربہار موقع پر آنے والے تمام لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام
آپ ہی کا استقبال ہمیں کرنے